أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہمارا درس و گفتگو امامت کے ذیل میں، امامت کے بیان میں، امامت کے بارے میں چل رہا ہے. اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. آج ہم دوسرے سوال کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے یا صاحب کتاب نے استاد شیخ مظاہر شیرازی حفظہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں پر ذکر کرتے ہیں. جن کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین معین مقرر کرنے کا حق ہے؟ کیا امت کو یہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خود معین کرے، یا امت کو یہ حق نہیں ہے؟ یہ سوال تھا اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بیان کیا، قدر ممکن کوشش کی سوال سمجھانے کی. اسی سلسلے کا دوسرا سوال آج ہے، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے، آپ رخصت ہونے جانت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ نے اس سے پہلے اپنا خلیفہ جانشین نہیں بنایا تھا؟ اپنا وزیر اور اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر، یعنی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا؟ بلا شک و تردید شریعت مقدس اسلامیہ عالمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا قانون ہے. یعنی شریعت مقدس اسلامیہ ہے، وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک دو دن کے لیے ہے، حساب ایک دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 2 سال کا ہے، 4 سال کا نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ تا قیامت باقی رہنے والا قانون اور دستور ہے. اور قرآن مجید کی متعدد آیات سراحت سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ قانون کسی خاص زمانے یا کسی معین جگہ کے لیے ہرگز نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے زمانے تک یہ الہی آسمانی قانون جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچا تھا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ظاہری حیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ موجود تھے دنیا میں ظاہری طور پر، آپ کی رحلت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک آپ کی رحلت تک یہ جو الہی اور آسمانی قانون تھا، یعنی شریعت مقدس اسلامیہ، یہ جزیرہ عرب تک محدود تھی، جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچی تھی. دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی یہ مبارک کے 13 برس مکے میں شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے، جبکہ مدنی زندگی کے 10 برس کہ جن کا آغاز ہجرت کے وقت سے ہوا اور جو اسلام کے پھیلنے پھولنے کا زمانہ تھا، پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا، جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا، وہ بھی زیادہ تر دشمنان اسلام کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں اور غزوات کی نظر ہو گئے. یعنی جو شروع کا زمانہ تھا ابتدائی اسلام کا، جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو اعلان کے بعد کی زندگی تھی آپ کی 13 برس کی زندگی، جو آپ مکے میں 13 برس رہے، اس میں آپ نے کیا کیا؟ شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزار دی. یہ ایام، یہ 13 برس شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے. جبکہ جو آپ کی مدنی زندگی کے 10 سال ہے، اس میں بھی آپ نے کیا ہے وہ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ جنگیں کی ہیں، آپ کے اوپر جنگوں کو مسلط کیا ہے، اور یہ زمانہ اسلام کے پھلنے اور پھولنے کا زمانہ. ٹھیک ہے، اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شب و روز اسلامی مسائل کی تبلیغ و تعلیم میں صرف کرتے تھے. جو آپ اپنا وقت تھا وہ کہاں صرف کرتے تھے؟ اسلام کی تعلیم و تبلیغ میں صرف کرتے تھے، اور اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج میں مصروف رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود اسلام کے بیشتر مسائل کی مکمل تشریح کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی. لہذا ضروری تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہی جیسا کوئی شخص اس اہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے. یعنی چونکہ آپ نے بتایا نا کہ آپ نے اعلان رسالت کیا، اور جو آپ کی 13 سال کی زندگی مکہ مکرمہ کی ہے اعلان رسالت کے بعد، اس زندگی میں آپ شرک اور بت پرستی سے مقابلہ کرتے رہے، کافروں سے مقابلہ کرتے رہے، مشرکوں سے مقابلہ کرتے رہے.
اور جب مدنی زندگی آئی ہے آپ کی، یعنی ہجرت کے بعد جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کہاں میں گزری؟ دشمنوں سے مقابلہ، کیونکہ دشمن آپ پر جنگ مسلط کر دیتے تھے، جنگ تھوپ دیتے تھے اسلام کے اوپر. تو جبکہ یہ زمانہ پھولنے کا زمانہ تھا اسلام کے، اگر اس زمانے میں بھی آپ نے بہت ساری جنگیں، یعنی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں دشمنان اسلام سے. دشمنان اسلام نے بہت سارے یعنی جنگیں مسلط کی ہیں مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. صحیح ہے؟ تو آپ اس میں مصروف رہے. تو چونکہ اسلام ایک جامع ہے اور وسیع ترین مذہب اور شریعت اور دین ہے، ہاں، تو اس کی شرح کے لیے وقت چاہیے، تشریح کے لیے وقت چاہیے تھا، بہت زیادہ وقت درکار تھا. ہاں، لہٰذا ضروری تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے بعد، پھر رسول اسلام تو رحلت فرما جائیں گے کوئی پسند جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹا سا مشن لے کے آتا ہے، چھوٹا سا کوئی اپنا ہدف لے کے آتا ہے، تو اس کے لیے اپنے بعد تک کے انتظامات کرتا ہے، نسلوں تک کے انتظامات کرتا ہے کہ میرے بعد جو ہے یہ اس چیز کو سنبھالے گا، میرے اس مقصد کو یہ آگے بڑھائے گا، اس کی حفاظت کرے گا. ہاں، تو کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، کیا آپ کو یہ اس وقت دماغ میں نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ میں نہیں تھی بات کہ میرے بعد میری شریعت کا کیا ہوگا، جو میں نے مصیبتیں برداشت کر کے، پریشانیاں اٹھا کے، قربانیاں دے کے، ہاں، اس حد تک پہنچائی ہے، اس حد تک جو ہے وہ شریعت کو پہنچائی ہے اور پھیلائی ہے. کیا آپ کو یہ فکر نہیں تھی؟ حتماً فکر تھی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ضروری تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہیں جیسا کوئی شخص اس اہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے، انہیں جیسا یعنی جو معصوم بھی ہو، جو سب سے بڑا عالم بھی ہو، جسم علم ہو، جو متقی و پرہیزگار بھی ہو، جو اشجع ترین انسان بھی ہو مثلا. ہاں، ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کے لیے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیش گوئی اور اس کی پائیداری ہے اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام مسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہی نہیں. ایک فطری چیز ہے، یہ عقلی چیز ہے. کوئی بھی رہبر ہو جو اتنا بڑا کام کرتا ہے، چھوٹا بھی کام کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بعد اس کو کوئی سنبھالے، اور جو میرے بعد اس کو اچھی طرح سنبھال سکے، آگے بڑھا سکے، صحیح طرح اس کی حفاظت کر سکے، اسی فکر ہوتی ہے. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کائنات کے افضل ترین انسان تھے، جن سے بڑھ کے ذہن، جن سے بڑھ کے دماغ، جن سے اچھی فکر، جن سے بہتر سوچ کسی کی نہیں تھی. تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے یا اسلام کو پھیلا رہے تھے یا اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اسلام کو عام کر رہے تھے، کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ آپ کو اسلام کی فکر نہیں تھی کہ آپ اپنے بعد لوگوں کے لیے انتظام کریں، اپنے بعد اس دین کا انتظام فرمائیں کہ میرے بعد کوئی آئے تو ایسا شخص آئے جو میرے اس دین کو، میرے اس مشن کو، میرے ہدف کو، میرے مقصد کو صحیح طرح چلا سکے، پہنچا سکے، آگے بڑھا سکے. لہٰذا کہنا کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کے لیے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیشن گوئی اور اس کی پائیداری اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام مسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہے اور کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم اور بنیادی مسئلے کو فراموش کر دے. ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کے معمولی مسائل کے لیے احکامات دیے تھے تو کیا مسلمانوں کے اس اہم ترین مسئلے ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ اس کی پائیداری، اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام مسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہے اور کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم اور بنیادی مسئلے کو فراموش کر دے. ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کے معمولی مسائل کے لیے احکامات دیے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے احکامات دیے، تو کیا مسلمانوں کے اس اہم ترین مسئلے خلافت اور رہبری اور امامت کے لیے کسی منصوبے بندی کی ضرورت نہ تھی؟ ہاں، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، یہ معقول ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رسول اسلام بتا کے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اتنے اہم بات کو نہیں بتا کے جا رہے ہیں. ان تینوں وجوہات کا مجموعہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے جانشین کو مقرر و معین فرمایا تھا. اگر توفیق الہی شامل حال رہی اس سلسلے میں اسلام کی مسلم روایات کا ہم ذکر کریں گے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر توفیق شامل حال رہی تو اس سلسلے میں ہم اسلام کی مسلم روایات کا ذکر کریں گے جو اس منطقی حقیقت کو زیادہ روشن کر سکیں گی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اس اہم مسئلے سے ہرگز غافل نہیں رہے. اگرچہ آپ کی رحلت کے بعد بعض مخصوص سیاسی تحریکوں نے
اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات ڈال دیں، راسخ کر دیں، بٹھلا دیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چند روز کے لیے جب غزوات مثلا غزوہ تبوک کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو مدینے کو خالی چھوڑنے کے بجائے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما کر جاتے تھے، لیکن اسی رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد رحلت کے بعد والے طویل زمانے کے لیے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چند دن کے لیے غزوے میں جاتے تھے تو اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، مدینے کے اندر خلیفہ بنا کے جاتے تھے، تو اگر مستقل کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا جانشین یا خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا، وہ بھی اتنے بڑے مشن کو چلانے والا، ایک کائنات کا افضل ترین انسان، کائنات کا سب سے اہم اور عظیم انسان، اور نہ صرف امت کو اختلافات اور پریشانیوں کے انبوہ میں یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہدایت کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں کیا۔ بلا شک و شبہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین کو معین نہ فرماتے تو اپنے قدموں پر تازہ کھڑے ہونے والے اسلام کے لیے شدید خطرات لاحق تھے، اور عقل و منطق کی روشنی سے کسی ایسے فعل کا کہ جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہونا ناممکن ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا ہے، کم از کم کوئی ایک دلیل تو ایسی پیش کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہو کہ امت کا کام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کر سکیں، یہ صرف پروپیگنڈا انہوں نے بنایا۔ بعد میں انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی کہ لوگوں کو گمراہ کریں، برگلانیں، لوگوں کو بہکائیں کہ رسول اپنا جس کو خلیفہ بنا کے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ درا حالانکہ جیسے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ کچھ چھوٹا سا انسان بھی اپنا مشن یا مقصد چلاتا ہے تو وہ اپنے سے بعد کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے اپنے خلیفہ کا، جانشین کا، کہ جو میرے بعد اس مقصد کو چلا سکے، آگے بڑھا سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ تو جو کائنات کا افضل ترین انسان ہو، جو اتنے بڑی شریعت لے کے آیا ہو، جو شریعت سب سے بہترین شریعت تھی، تا قیامت رہنے والی شریعت تھی، تو کہ اگر وہ دنیا سے جائے وہ اپنے بعد شریعت کا محافظ، شریعت کی حفاظت کرنے والا، شریعت کو بچانے والا، شریعت کو پھیلانے والا کیا معین کر کے نہیں جائے گا؟ کیا یہ بات معقول ہے کہ جب آپ چند دن کے لیے غزوات میں جاتے، جنگوں پہ جاتے تھے، غزوے میں جاتے تھے، تو آپ اپنا نائب مدینے میں بنا کے جاتے تھے، تو جب آپ مستقل دنیا سے جا رہے ہوں، رحلت فرما رہے ہوں، تو کیا اپنے بعد خلیفہ معین نہیں فرما دی گئے؟ یہ بات غیر قابل قبول اور غیر معقول ہے۔ نقطہ فی الحال مقدار باقی انشاءاللہ غدا سے ہے جی۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔